صفحہ 22 پر مسلم الثبوت میں ایک ذکر کیا ہے مسئلہ لا خلاف فی ان الحکم و ان کان فی کل فعل قدیما، یعنی حکم شرعی، کوئی بھی حکم شرعی ہو، چاہے وہ حرمت کا ہو، چاہے فرض کا ہو، چاہے وہ مکروہ تحریمی کا ہو، مکروہ تنزیہی کا ہو، کوئی بھی حکم شرع، ظاہر سی بات ہے اس کا صدور اللہ کی جانب سے ہی مانا جاتا ہے پیغمبر کی زبان پر۔ تو جب اللہ کی جانب سے ہے حکم شرعی تو گویا حکم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، تو حکم شرعی بھی قدیم ہے، یعنی تمام احکام شرعیہ کے جتنے بھی ہیں سب کے سب قدیم۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا علم بعثت سے پہلے نہیں ہو پاتا ہے، بعثت سے پہلے یعنی پیغمبر کی آمد سے پہلے نہیں ہوتا، لیکن سارے احکام شرعیہ یہ موجود ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ اب ان کا علم الگ بات ہے کہ یہ بعثت کے بعد، پیغمبر کی آمد کے بعد ہی ہوگا۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں کہ سب کے سب یہ شرع پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہماری عقل کی بنیاد پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ حرام ہے یا وغیرہ وغیرہ۔ البتہ اس میں حسن و قبح کی علت کا پتہ شریعت کے وارد ہونے کے بعد ہوگا، یعنی کسی حکم کو واجب کہا گیا یا کسی حکم کو حرام کہا گیا تو ظاہر سی بات ہے واجب میں حسن ہوگا، حرام میں قبح ہوگا۔ اب یہ حرام ہونے کی علت کیا ہے یا واجب ہونے کی علت کیا ہے، کیسے حسن آیا، حسن کی بنیاد پر مانا جا رہا ہے، یہ ورود شرع کے بعد ہوگا۔ معتزلہ کے علاوہ لوگ کہتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے کہ کلام نفسی قدیم، جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں سب کلام نفسی قدیم ہیں، ان کا ظہور یعنی وجود میں کب آتے ہیں، ظاہر کب ہوتے ہیں، رہتے تو ہیں لیکن ان کا ظہور کب ہوتا ہے، جب مکلف سے ان کا تعلق ہوتا ہے، مکلف سامنے آتا ہے۔ اب مکلف سے تعلق جب ہوا تب یہ ظاہر ہوتے ہیں احکام شرعیہ کی واجب ہے کہ فرض ہے کیا ہے۔ تو گویا مکلف کب بندہ بنے گا، جب پیغمبر اس کے پاس آ کے کہیں گے کہ تمہارے اوپر یہ واجب ہے۔ تو گویا پیغمبر کی آمد سے پہلے، بعثت سے پہلے کوئی حکم متعین طریقے پر نہ تو حرام کہا جائے گا اسے، پیغمبر کی آمد سے پہلے نہ حرام کہا جائے گا نہ فرض کہا جائے گا، کچھ نہیں۔ تو وہ پیغمبر کی آمد سے پہلے ان کی حیثیت مباح کی ہوگی، یعنی کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تین موقف سامنے آئے۔ اہل سنت والجماعت میں بھی اختلاف ہو گیا، بعض لوگ افعال کی اصل یعنی پیغمبر کی آمد سے پہلے قبل بعثت افعال کی اصل کیا ہے، اباحت تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے افعال پیدا فرمایا ہے، اگر اس کو یوز نہ کیا جائے، استعمال نہ کیا جائے، اس کو ادا نہ کیا جائے تو وہ عبث اور بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے عبث اور بیکار سے بچنے کے لیے سارے افعال کی اصل کو اباحت مانا جائے۔ یہی موقف ہے اکثر حنفیہ کا، شوافی کا۔ بعض لوگ جیسے ابو منصور ماتوریدی ہیں، صاحب ہدایہ وغیرہ ہیں، محدثین ہیں یعنی اصحاب حدیث ہیں، یہ حضرات کہتے ہیں کہ سارے افعال کی اصل کیا ہے، ممنوع، اس لیے کہ افعال اللہ نے پیدا فرمائی، یہ اس کی امانت ہے، اور کسی کی امانت میں دخل ڈالنا یا اس کو بے اجازت استعمال کرنا یہ ممنوع ہے، حرام۔ تو گویا اصل ہے حرمت۔ اور ایک موقف یہ ہے کہ جب تک دلیل تحریم نہ ہو تو اس کو مباح قرار دیا جائے گا، دلیل تحریم آ جائے گی تو ممنوع قرار دیا جائے گا۔ تو یہ تین موقف سامنے آئے۔ معتزلہ نے افعال اختیاریہ کی دو قسم کیا۔ افعال اختیاریہ کسے کہتے ہیں؟ افعال اختیاریہ ان افعال کو کہتے ہیں جن کے بغیر زندگی گزارنا ممکن ہو، آسان ہو، کوئی مشکل نہ ہو، جیسے میوے کے کھانا، میوہ کھائے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔
اور خوشگوار زندگی بھی گزار سکتا ہے۔ تو افعال اختیاریہ کی ایک قسم ہوئی، وہی التی یمکن البقاء والتعیش بدونها۔ تو افعال اختیاریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ افعال اختیاریہ میں جہت حسن اور جہت قبح جان لی جائے، عقلاً پہچان لی جائے۔ ان کی کل 5 قسمیں کیا انہوں نے۔ وہ 5 قسمیں کون ہیں؟ فرض ہے، واجب ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے اور مباح ہے۔ بَإِلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ، اور کچھ ایسے افعال ہوں گے، افعال اختیاریہ، کہ جن میں حسن و قبح کا پتہ نہ چلے گا۔ تو إِلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ، ان میں جو افعال جس میں حسن و قبح کا پتہ نہ چلے، ورود شرع سے پہلے 3 اقوال ملتے ہیں۔ اباحت کا، تاکہ پیدا کرنے کی حکمت ظاہر ہو جائے اور عبث کا جو ذہن پیدا ہو رہا تھا وہ دور ہو جائے، اور ایک حذر، ممنوع، تاکہ ملک غیر میں تصرف لازم نہ آئے، اور تیسرا کیا ہے؟ توقف۔ ہم نہ اباحت کی بات کریں گے اور نہ ممنوع ہونے کی بات کریں گے، یعنی ان کے نزدیک کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور تقسیم صفحہ 24 پر حنفیہ نے یہ کیا، فعل، کچھ افعال وہ ہوں گے جو حسن لنفسہ ہی ہوں گے، یعنی بندے سے کبھی وہ ساقط نہ ہوگا، جیسے ایمان حسن لنفسہ ہی، یہ کبھی ساقط نہیں ہوگا۔ اب ایمان لانا یہ کسی بندے سے بھی ساقط نہیں ہے، بس یہ کہ تھوڑا وقت دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے پڑھا آپ نے، غور و فکر کا وقت دیا جا سکتا ہے، یا سقوط کو قبول کرے، جیسے نماز اوقات مکروہہ میں۔ اور ایک حسن لغیر ہی ہے، یہ ملحق بالاول ہے، جس میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کے اندر حسن کے وجود میں بندے کا کوئی اختیار نہیں۔ جیسے زکوٰۃ حسن ہے، کیوں؟ اس میں حسن ہے کہ اس سے دفع حاجت فقراء ہوتی ہے، لیکن بندے کا کوئی دخل نہیں ہے مال دے کر کے دفع حاجت فقراء کرنے میں، اس لیے کہ آپ نے زکوٰۃ دیا، ضروری نہیں کہ اس سے حاجت فقراء دفع ہی ہو جائے۔ روزے میں حسن آیا کہ اس سے نفس امارہ کو مغلوب کیا جاتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ روزہ رکھیں آپ تو نفس امارہ مغلوب ہی ہو جائے۔ حج یہ تعظیم بیت اللہ کے لیے ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ حج کریں آپ تو تعظیم بیت اللہ ادا ہی ہو جائے، پالی جائے۔ یہ ہو گیا۔ اور ایک ہے کہ وہ یہ بھی حسن لغیر ہی ہے، لیکن یہ پہلے سے قریب نہیں ہے، پہلے سے دور ہے، جیسے جہاد میں حسن اس لیے ہے کہ یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہر جہاد اعلاء کلمت اللہ کا کام کرے ضروری نہیں۔ حد یہ حد جاری جو کی جاتی ہے یہ دفع مفسدہ کے لیے، اور تاکہ جرائم، سد باب جرائم کے لیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ حد جاری کریں تو سد باب جرائم آٹومیٹک پیدا ہو جائے۔ نماز جنازہ یہ میت کے عظمت کے لیے ہے، میت کے اسلام کے لیے کریں۔ یہ جہاد جو ہے اس میں حسن آیا کہ اس میں کفر کا کلا کما ہوتا ہے، معصیت کا کلا کما ہوتا ہے، اور کوئی اسلام میں میت، نماز جنازہ میں میت کا مسئلہ ہے کہ میت کی تعظیم ہو جاتی ہے، اس میں میت کا وقار بحال ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ کے قبیح کی بھی 3 قسمیں کی جائیں گی، قبیح لعینہ اور قبیح لغیرہ، قبیح لغیرہ ملحق بالاول اور قبیح لغیرہ ملحق غیر ملحق بالاول۔ ایسی امر مطلق میں بھی آپ حسن میں بھی کریں گے، آپ حسن لنفسہ ہی، حسن لعینہ ہی، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ پھر حسن لغیرہ ملحق بالاول اور غیر ملحق بالاول۔